13 فروری کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پہ فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا حکومت اپیل فائل کرنا چاہے گی؟ اور اگر اپیل فائل ہوتی ہے تو سینیریو would be different on the 13th of February. اگر کوئی لارجر بینچ بنا دیا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جی، لیکن اگر نہیں بنایا جاتا تو اعتزاز احسن جو کہ وکیل ہیں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے، کیا وہ پیش ہوں گے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے سامنے؟ اور اگر پیش ہوں گے تو کیا اعتزاز احسن صاحب اپنی پرانی کہی ہوئی بات پہ یو ٹرن تو نہیں لے رہے، یا ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ وکیل ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے، اور اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی کہ وہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوں، اور ان کو ہونا پڑے گا۔ اس پہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں اور اعتزاز احسن صاحب پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی پرانی کہی ہوئی بات کا مان نہیں رکھا اور یو ٹرن لے رہے ہیں۔ آپشنز کیا رہ جاتی ہیں اعتزاز احسن صاحب کے پاس؟ کیونکہ اعتزاز احسن صاحب وکیل ہیں، لارجر بینچ نہیں بنتا تو انہیں مجبوراً پیش ہونا پڑتا ہے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے سامنے۔ ان کے پاس آپشنز بہت لمیٹڈ رہ جاتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کا وکیل بن کر کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کرنی، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکے تھے۔ اعتزاز احسن صاحب کو جو لوگ ناراض ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ ان کو ایک آئیکن سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے جی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پہ اعتزاز احسن صاحب کو بھی ایک سرپرائز ملا جب صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے روسٹرم پہ کھڑے ہو کے وداؤٹ اینی اسکیجول اعلان کر دیا کہ اعتزاز احسن صاحب کو بلایا جائے اور انہیں تقریر کی دعوت دی۔ اعتزاز احسن صاحب نے آ کے تقریر کی، لیکن ہیٹس آف ٹو اعتزاز احسن صاحب کہ انہوں نے اس تقریر کے آخر میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب پہ تنقید بھی کر دی، جن کے آج وہ وکیل ہیں، اور وہ تنقید کسی ذاتی بنا پہ نہیں کی اعتزاز احسن صاحب نے، وہ تنقید یہ تھی کہ عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، عوام کی پریشانیوں میں کمی نہیں ہے۔ ان کا ذکر بھی کیا انہوں نے، عوام کو جو پریشانیاں ہیں، خیر وہ تو لاتعداد ہیں، لیکن کچھ پریشانیوں کا ذکر اعتزاز احسن صاحب نے ضرور کیا۔ اعتزاز احسن صاحب کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن اعتزاز احسن صاحب نے وزیر اعظم کا وکیل بن کر وہ غلطی تو نہیں کرتی۔ ان کا سیاسی قد بہت زیادہ تھا، اور وزیر اعظم کا وکیل بننے کے بعد ان کے سیاسی قد پہ مختصر تو نہیں ہو گیا۔ اس پہ بات کریں گے بھی اعتزاز احسن صاحب سے۔ اعتزاز احسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، اور یہ جو سب باتیں میں سامنے لے کے آیا ہوں اس میں وہ کیا کہنا چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب 13 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ پہ، فرد جرم جو عائد ہونی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اس کو سنگین ترین نتائج کے حوالے سے دیکھیں تو فرد جرم یہ ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم نے توہین عدالت کی ہے، اور سزا یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو 6 مہینے قید، محض قید، پر قید با مشقت نہیں، محض قید ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے پچھلے انٹرویو میں میرے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم کو توہین عدالت میں 6 ماہ کی قید بھی ہو جاتی ہے اور ان کو اڈیالہ جیل بھیج بھی دیا جاتا ہے تو وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں بھی وزیر اعظم ہی رہیں گے۔ تو ڈونٹ یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری امبیرسنگ سچویشن؟
دیکھیں وزیر اعظم کو ہٹانے کے دو طریقے ہیں، تین طریقے ہیں. ایک کہ وہ استعفیٰ دے دیں، دوسرا یہ کہ ان کے پاس ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے اور اکثریت اسمبلی کی ان کے خلاف ہو جائے اور ووٹ ڈالے. وہ بھی 7 دن کا کم از کم پروسیس ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی جو بیسک بنیادی ممبرشپ ہے اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی، وہ ختم ہو جائے. اس کو ختم کرنے کے لیے عدالت کے فیصلے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک ریفرنس بھیجنا پڑے گا چیف الیکشن کمشنر کے پاس، اور پھر الیکشن کمیشن اس کا یہ فیصلہ کرے گی، اور اس کو بھی سنوائی کا حق دینا پڑے گا. باقاعدہ کارروائی اسپیکر کو بھی کرنی پڑے گی، باقاعدہ ضوابط کے مطابق کارروائی، اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو بھی کرنی پڑے گی. ظاہر ہے یہ ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے. اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا اگر، تو پھر وہ نااہل قرار دیے جائیں گے اپنی بنیادی ممبرشپ سے، جس نااہلی کی بنیاد پہ ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے، یا وہ ہٹ جائیں گے. تو یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جھپٹ کر ایک دم عدالتی کارروائی ختم ہو کر اور وزیر اعظم نہ رہیں. وہ اگر اڈیالہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو بالکل درست آپ نے کہا، تو وہ وہاں بھی وزیر اعظم ہی ہوں گے اور وزیر اعظم کے طور پہ اڈیالہ جیل جائیں گے. یہ مطلب ہے لوگوں کو اپنے حساب کتاب میں رکھنا چاہیے. اچھا میں ذرا سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا دوبارہ. چوہدری صاحب، 13 فروری کو فرد جرم عائد ہوتی ہے. 13 فروری کو کہا جاتا ہے، عدالت کہتی ہے جی کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب پائے گئے ہیں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی. اس میں انہیں اسی دن سزا ہوگی یا اس کے بعد ہوگی یا کیسے؟ ہاؤ ول اٹ ورک تھی؟ آپ تو ان کی طرح کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے چھریاں چاقو تیز کیے ہوئے ہیں اور جو بڑی بے انتہا سانس روک کر انتظار کر رہے ہیں اس دن کا کہ وزیر اعظم کو ہتھکڑی لگے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ہتھکڑی لگانے کے کم از کم میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایسا میں نہیں چاہتا، لیکن وہ ایک سینیریو ہے، اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. جی ابھی دیکھیں، اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم نے اجازت دی تو 13 تاریخ سے پہلے یہ جو 2 فروری کا آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ نے، جس کے تحت انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ 13 فروری کو فرد جرم مرتب کی جائے، وزیر اعظم حاضر بھی ہوں اور فرد جرم بھی مرتب کی جائے. اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کا امکان ہے، اور اگر اپیل دائر ہو گئی تو پھر ایک لارجر بینچ باقی سپریم کورٹ ججز کا اس کی سننے کے لیے بیٹھ سکتا ہے. اور چونکہ وزیر اعظم کی اپیل ہوگی، کوئی عام خاص اپیل بھی نہیں، اور ایک فوجداری عدالت اور فوجداری مقدمے میں ایک سٹیج سے ایک مرحلے پر وہ ایز آف رائٹ، یعنی باقاعدہ استحقاق کے طور پہ اپیل ہوگی. سیکشن 19 کنٹیمپٹ آف کورٹس ایکٹ، توہین عدالت آرڈیننس کے سیکشن 19 کے تحت، تو میرا خیال ہے کہ اس کو سپریم کورٹ ترجیح دے گا اور سپریم کورٹ اس کی سنوائی کے لیے فوراً بینچ تشکیل دیں گے چیف جسٹس صاحب. امکان اس کا ہے، جس طرح انہوں نے صدر صاحب کی بھیجی ہوئی ریفرنس پہ بڑی اچھی اور اجلت کے ساتھ کام کیا، اس کے طرح 13 تاریخ سے پہلے ہی بینچ بنانے کے مجھے لگتا ہے توقع ہے کہ بنائیں گے، چونکہ پٹیشنر اور ایپیلنٹ کوئی اور شخص نہیں بلکہ منتخب وزیر اعظم پاکستان ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ 13 تاریخ کی کارروائی روک دی جائے، اور وہ جو کارروائی ہے 7 ممبر بینچ کے روبرو، وہ امکان یہ بھی ہے کہ اس کو معطل کر دیا جائے. پر اگر ایسا نہ ہوا اور بینچ نہ بنا یا اپیل فائل نہ ہوئی، تو پھر ظاہر ہے 13 فروری کو
فرد جرم مرتب ہوگی، وزیر اعظم حاضر ہوں گے اور اس روز بھی ان کو ان کے مقدمے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے قانون کے مطابق، لیکن امکان اس کا زیادہ ہے کہ فرد جرم مرتب کر کے وہ ایک ملتوی کریں گے کیس کو کچھ دنوں کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے، تاکہ وہ وزیر اعظم کی صفائی اور دفاع کے مکمل انتظامات اور ان کی ایز اے ملزم حکمت عملی تیار ہو سکے۔ اچھا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے درست کر دیجئے گا چوہے صاحب، 13 فروری کو وزیر اعظم پیش ہوں گے عدالت میں سپریم کورٹ پہ، فرد جرم عائد کی جائے گی اور اس کے بعد ٹائم دیا جائے گا تاکہ ہی کین لائک پریپیئر ہم سیلف، اور اس کے بعد ایسے سلسلہ آگے چلے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ اسی دن سزا نہیں ہو سکتی؟ ٹائم تو دینا، ٹائم تو جو قتل کا ملزم ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے جی جی، اور مناسب ٹائم ملتا ہے۔ تو ایک وزیر اعظم پاکستان نے تو کوئی اتنا بڑا قتل تو نہیں کیا، کوئی سزائے موت تو ہونے نہیں جا رہی، اور ٹائم وزیر اعظم پاکستان ہے تو ٹائم تو میرا خیال ہے ملنا ہی چاہیے۔ اچھا تو ٹائم ملے گا ان کو، مطلب کہ ملنا ہی چاہیے اور ملے گا بھی ان کو، مطلب دس از واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام دا کورٹ جی، فرام دا سپریم کورٹ۔ میں تو یہ توقع کرتا ہوں، پر آگے عدالت نے فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات تو سمجھائیں ہمیں، یہ اگر کسی سٹیج پہ کیس پہنچ جاتا ہے چیف جسٹس کے پاس اور آپ وکیل ہیں، کونسل ہیں وزیر اعظم صاحب کے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے، تو کیا آپ پیش ہوں گے چیف جسٹس کے سامنے؟ یہ بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کی۔ رانا صاحب، میں 4 سال 20 جولائی 2007 کے بعد جب چیف جسٹس کو میں نے وکالت کے ذریعے بحال کروایا تھا پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ وہ 22 مارچ 2009 کو بحال ہوئے، 3 نومبر کے ایکشن کے بعد معطل رہے، غیر فعال رہے، تو میں ان کے روبرو صرف ابھی تک ایک معاملے میں پیش ہوا ہوں، اور وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے متعلق جو صدارتی ریفرنس ہے، اس میں عدالت کے معاون وکیل کے طور پہ پیش ہوا ہوں۔ اب یہ مرحلہ جب آئے گا تو امکان ہے مجھے پیش ہونا پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کوئی ایک تو یہ ہے کہ یہ کیس اوریجنل ٹرائل میں میرے ہاتھ میں ہے اور میں کر رہا ہوں، اپیل بھی میں داخل کر رہا ہوں۔ اپیل میں داخل اکثر اپیلیں جو کرتا ہوں ان میں چیف جسٹس صاحب ان کیسز میں ان کے سامنے نہیں لگتے، میرے معاملات جاتے رہتے ہیں دوسرے جج صاحبان اور دوسرے بینچز کے سامنے۔ یہاں شاید کوئی اور بینچ ممکن نہ ہو، بن نہ سکے، اویلیبل نہ ہو، حاصل نہ ہو، تو پھر اس کے تحت مجھے شاید پیش ہونا پڑے ان کے روبرو ہی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس میں میرے جانب سے یا ان کی جانب سے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہے۔ میں واحد وکیل ہوں جس نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمام تر وہ قیادت جو وکلاء کی قیادت تھی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اور اس پہ پابند رہا ہوں کہ جس نے جو نہ ہی ڈوگر چیف جسٹس ڈوگر کے آگے بطور ان کو چیف جسٹس تسلیم کر کے پیش ہوا، نہ ان کی عدالت میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس سارے عرصے میں پیش ہوا جس عرصے میں جسٹس ڈوگر چیف جسٹس بنے رہے اور ان کے حامی جج صاحبان عدالت پہ براجمان رہے، نہ میں پھر اس کے بعد واحد وکیل ہوں جو وہاں بھی پیش نہیں ہوا اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کے بعد بھی ان کے سامنے روبرو پیش نہیں ہوا۔ لیکن صورتحال ایسی آ سکتی ہے کہ جس میں اگر اور کوئی بینچ اویلیبل نہ ہو، حاصل نہ ہو، تو مجھے شاید پیش ہونا پڑے، پر یہ میں فیصلہ کروں گا جس وقت یہ مرحلہ آئے گا اور بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو جنہوں نے چھریاں چاقو تیز کیے ہوئے ہیں ان کو شاید ایک موقع اور مل جائے مجھے اٹیک کرنے کا کہ دیکھیں جی یہ
اپنی بات سے مکر گیا. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. کسی کیس میں جس میں میں نے فیس لی ہو میں پیش نہیں ہوا کیونکہ اس میں میرا سٹیک ہے. اس کیس میں اتفاق سے میں نے فیس بھی نہیں لی. اپیل کی تو بالکل فیس ابھی 100 روپے بھی نہیں لی. تو میرے پیش ہونے سے لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. وہ ان کے اندر سے سنگساری ان کے ہوتی رہے گی. لیکن اعتزاز احسن صاحب ٹھیک ہے ان لوگوں کے اندر سے سنگساری ہوتی رہے گی، لیکن آپ کا ایک فرم سٹینس تھا، ایک فرم سٹینس آپ نے لیا ہوا تھا کہ میں چیف جسٹس کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. مطلب اس میں بینچ بنتا ہے نہیں بنتا ہے لیکن چیف جسٹس کے آگے پیش نہیں ہوں گا. دس واز یور سٹینڈ، اور یہ بڑا فرم سٹینڈ تھا آپ کا، اور آپ نے کہا تھا میں ایسا ہی کروں گا. اب اس میں فیس لی نہیں لی، نیا بینچ بنتا ہے نہیں بنتا، الٹیمیٹلی کوئی سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ یو ہیو ٹو اپیئر بیفور دا چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب کے سامنے آپ کو پیش ہونا پڑ ہی جاتا ہے. تو پھر اگر کچھ جن لوگوں نے چھریاں چاقو جیسے کہ آپ کہہ رہے تیز کیے ہوئے ہیں، وہ اگر اپنے چھریاں چاقو چلانے شروع کر دیں تو میرے خیال میں اس پہ کوئی برائی تو نہیں ہے، غلطی تو نہیں ہے. غلطی تو پھر آپ کے نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ چھریاں چاقو چلاتے رہیں، بہت چھریاں چاقو میرے پہ رانا صاحب چلتی رہی ہیں. کوئی آج کی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے. پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ فیصلہ پہلی تو بات ہے چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہے کہ وہ بینچ کس طرح کا تشکیل دیتے ہیں، جو یہ ان کی صوابدید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک دلچسپ مرحلہ اور واقعہ بتاؤں، اور بڑا موریلٹی ہائی موریلٹی کے کیس کا جسٹس جان رابرٹس امریکہ کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اور امریکہ میں یہ اصول ہے اور یہ آئین میں لکھا ہے کہ 9 جج ہوں گے سپریم کورٹ کے، اور 9 کے 9 ہر کیس میں بیٹھیں گے. یعنی وہاں بینچز نہیں بنتے 3 کا 5 کا بینچ 7 کا بینچ، وہاں 9 کے 9 ججوں کو ہر کیس جو سپریم کورٹ نے سننا ہوتا ہے 9 کے 9 جج بیٹھتے ہیں. اچھا، اب واقعہ یہ ہوا کہ جان رابرٹس جب ہائی کورٹ کے جج تھے تو انہوں نے ایک کیس کا فیصلہ کیا تھا، اسی کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں آ گئی. تو وہ بیٹھے اس میں بیٹھے، وہ جا نہیں سکتے تھے کہیں، وہ کیا کرتے. تو اس طرح کے مقدمات کبھی ہو جاتے ہیں. میرے کوئی اصول یا میری کوئی ضمیر کے خلاف نہیں یہ بات جاتی. ان لوگوں سے پوچھا جائے جو وکلاء آج بڑے وکلاء کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن ڈوگر کی عدالت میں پیش ہوتے رہیں، ڈوگر کے سامنے پیش ہوتے رہیں، ڈوگر کی عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں، پھر آج 4 سال سے افتخار محمد چودھری صاحب کے روبرو بھی پیش ہوتے ہیں. میں تو ایک مجبوری کے تحت اگر کوئی اور راستہ نہ ہوا، کیونکہ میری اپیل میں نے فائل کرنی ہے، اگر کی تو میں اپیل فائل کروں گا، اور وہ اپیل اگر میری فائل ہوگی تو پھر اس کو نبھانا بھی میرے لیے ضروری ہوگا اگر چیف جسٹس صاحب نے ایسا بینچ بنایا جس پہ وہ بھی موجود ہوئے. تو چودھری صاحب ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو کیس آپ نے لیا، آپ کونسل بن گئے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے، یہ کیس لینے سے آپ کی ریپیوٹ پہ مطلب کہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئیں، نمبر 1. نمبر 2، میں معذرت کے ساتھ ایک اور چیز اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک چودھری اعتزاز احسن صاحب ایک بہت بڑا نام ابھی بھی ہے، اس وقت تو مطلب کہ ایک تھریٹ بنا ہوا تھا گورنمنٹ کے لیے، تھریٹ بنا ہوا تھا ہر ایک کے لیے، کیونکہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کچھ نہ کچھ بن سکتے تھے، کوئی نہ کوئی بڑا عہدہ مل سکتا تھا انہیں. اس کے علاوہ چودھری اعتزاز احسن صاحب جو ناراض گروپ تھا پیپلز پارٹی کا، اس میں ایک آئیکن تھے اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. اس کیس کے لینے کی وجہ سے آپ کی سب کچھ وہ جو ہے اٹ ہیز وینٹ ڈاؤن دا ڈرین. ڈونٹ یو تھنک سو؟ ارے بھائی بڑی دفعہ ڈاؤن دا ڈرین ہوا ہے. جس دن میں لانگ مارچ کو واپس لے گیا تھا اسلام آباد سے، اس دن سے بغاوت میرے خلاف شروع ہو گئی تھی. 2 مہینے بعد سب نے سمجھ لیا کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا، اپنی ضمیر کے مطابق کیا. ورنہ وہ کہہ رہے تھے آصف زرداری کا فون آیا لانگ مارچ کو واپس لے گیا. میں نے ان کو بتایا، میں نے ٹور کیا وکلاء اور کی انجمنوں کا، بار ایسوسیشنز کا، ساہیوال گیا، شیخوپورہ گیا، سیالکوٹ گیا، گجرانوالا گیا، گجرات گیا، مختلف ضلع و اضلاع میں گیا، جیلم گیا، سندھ میں گیا،
اور میں نے جا کے بتایا کہ بھئی یہ چیز اول تو سب کا مشترکہ فیصلہ تھا، دوسرا یہ کہ اگر ہم وہاں جھگڑا کرتے ہیں، اگر جون کے مہینے میں 16 جون کو 17 گھنٹے دھوپ ہونی تھی اور سپاٹ میدان تھا، نیچے سے کانکریٹ تھا، دھرنا ہو ہی نہیں تھا سکتا، 16-17 گھنٹے دھوپ گرمی کی، جون کی، اور نہ پانی کا بندوبست، نہ ٹوائلٹس کا بندوبست، نہ کسی کا، اور پھر کسی 100 200 400 بندے رہ جانے تھے، انہوں نے کسی پہ جھگڑا کر دینا تھا، کسی ایم این اے چونکہ سیشن تھا اسمبلی کا چل رہا، کسی پہ ہاتھ اٹھا دینا تھا، پرچہ ایف آئی آر کٹنا تھا، منیر ملک اور اعتزاز احسن پہ تو کٹتا ہی کٹتا، کرد پہ بھی کٹتا، لیکن پرچہ کٹنا تھا افتخار محمد چودھری صاحب پہ احانت کا، اور ان کی ہم نے پھر ضمانت کرا رہے ہونا تھا اسلام آباد سیشن جج کے سے، تو یہ اس سے بچا ہوا ہے۔ آج بھی میں بڑا مطمئن ہوں، یہ لوگ چاہے کچھ کہیں، دیکھیں یہ وقت آتے رہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس وقت آصف زرداری کو آئینی یا غیر آئینی طریقے سے اٹھا کے باہر پھینکا جائے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو آئینی یا غیر آئینی اعتبار سے ہتکڑی لگ جائے اور ختم ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے، وہ تو ناراض ہیں میرے سے، اور بے شک ہوں، ان کا حق ہے، لیکن پیپلز پارٹی والے میرے سے ناراض نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے لوگ، بڑے پیارے لوگ، بڑے عافیت پسند لوگ، بڑے محب وطن لوگ ہیں، جو جالے بھی ہیں اور ویسے بھی پیپلز پارٹی کیا وہ سارے کافر ہیں؟ وہ سارے پاکستانی ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب عقیدے سے متعلق ہوں، تو ان میں تو ایک جان پڑی ہے میرے اس مقدمہ لینے سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میری پارٹی ہے، میری جماعت ہے، میں نے کبھی انکار ہی نہیں کیا اپنی جماعت کی وابستگی سے۔ جب یہی لوگ میرے خلاف نعرے لگاتے تھے کہ یا پارٹی چھوڑو یا تحریک وکلاء کی تحریک چھوڑو، آج تسلیم کرنے پہ آ گئے ہیں۔ آج میں یہ نہیں مانتا ہوں، میرا ماننا نہیں ہے، پر انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اعتزاز احسن اصل لیڈر تھا وکلاء کا، جو لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی the real leader of the lawyers movement وہ زرداری کے یا یوسف رضا کے ساتھ چلا گیا۔ بھئی میری اپنی جماعت ہے، میری پارٹی ہے، میں کیوں نہ جاؤں ان کے ساتھ، ان کے لیے کیوں نہ کروں کیس۔ اور جو باقی بات یہ ہے کہ تکلیف لوگوں کو ضرور ہوگی، اور میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں رانا صاحب، یہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، پسند ناپسند، ذاتی ناپسند اور پسند کو سامنے نہیں لانا چاہیے۔ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے لاکھ کمزوریاں ہوں گی اور لاکھ ان کے کروڑوں لوگ ان کے خلاف ہوں گے، لیکن وہ آئینی اعتبار سے دونوں آئینی اعتبار سے منتخب وزیر اعظم اور صدر ہیں۔ ان کو ہٹانے کا طریقہ آئینی استعمال ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے۔ جمہوریت کے ہم نے پہلے بڑی کم سزائیں کاٹی ہیں، میں نے تو جیلیں کاٹی ہیں، ضیاء الحق کی میں نے تو جیلیں کاٹی ہیں، ملٹری ڈکٹیٹر مشرف کی۔ میرے سے آپ پوچھتے ہیں ضیاء الحق نے جو بربادی اور تباہی کی ہے اس ملک کی، جو اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں، جو اس میں افراتفری اور ایک اسلحہ اور وہ سارا ایک خانہ جنگی کی کیفیت اس کی وجہ سے آئی ہے، اور مشرف نے جو تباہیاں کی ہیں، جو عدلیہ کو اس نے انہی ججوں کو گرفتار کر کے، ان کے بچوں کو بھی گرفتار کر کے ان کو رکھا ہے۔ آج وہ لوگ چیمپئن بنتے ہیں ان جج صاحبان کے صرف اس لیے کہ وہ بغض معاویہ ہے۔ اب معاویہ میں اچھا ہے، وہ اچھائیاں ہوں برائیاں ہوں، میں اس میں نہیں جاتا، میں تو حسین کو ماننے والا ہوں، پر لیکن یہ ہے کہ معاویہ کے بغض میں کوئی اگر آپ کریں گے کام تو اس کا کوئی بہتر نتیجہ نہیں نکلے گا۔ حب علی بہتر ہوتی ہے۔